بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم ملا، یہ محرم ملا تو شکر ادا کرو کہ تمہاری قسمت میں، ہماری قسمت میں یہ محرم آ گیا۔ یہ محرم ایک بلیسنگ، ایک نورانی مہینہ ہے، ایک مکمل نور ہے، ایک مکمل روشنی ہے تمہارے سر پہ۔ ہم کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ محرم کی برکتیں کیا ہیں، یہ محرم میں رحمتیں کیسی ہیں۔ 24/7 فرسٹ 10 days ایک مجلس کر کے ریلیکس ہو کے مت بیٹھو، کوشش کرو، ٹرائی کرو کہ زیادہ سے زیادہ ذکر حسین کرنا یہ فرسٹ 10 days میں۔ ہنسنے بولنے کا مہینہ نہیں، 10 دن نہیں ہے۔ تم اچھے رہو گے، تم دیندار رہو گے، تم عزاداری کرو گے، تمہارے بچے عزاداری کریں گے، تمہارے گھر میں عزاداری ہونی چاہیے۔ ہر گھر میں بامبے میں ممبر ہے، میں آپ کی لینگویج میں بول رہا ہوں، خوش نصیب ہو۔ خالی ممبر سجانا نہیں، سجا کے نہیں رکھنا، برکتیں 100% ہے، لیکن آج جب یہاں سے گھر جانا، ممبر پہ ہاتھ رکھ کے دعا کرو کہ یہ سال محرم لاسٹ ایئر سے زیادہ میں مجلسیں کروں، لاسٹ ایئر سے زیادہ میں ماتم کروں، پھرسا دوں۔ ہماری زندگی جو بچی ہوئی ہے وہ ذکر حسین سے بچی ہے، یہ یاد رکھو۔ میں اسمارٹ نہیں ہوں، میری کوئی طاقت نہیں ہے، میری کوئی قوت نہیں ہے، قوت اور طاقت اس کی ہے، اور اس کا کرم ہے کہ اس نے ہم کو محرم دے دیا۔ یہ فرسٹ 10 days اپنے گھروں میں ماحول ایسے بناؤ، گھر کا ماحول ایسے ہونا کہ کوئی انٹر ہو تمہارے گھر کے اندر تو اس کو یہ فیل ہو کہ ان کے مارننگ ڈیز چل رہے ہیں۔ میں کیا بول رہا ہوں آپ سے، میں عورتوں کو بول رہا ہوں یہ بات، میری ماں بہنوں کو رضوی کالج میں بول رہا ہوں۔ ہم کو یہ فیل، آنے والے کو فیل کہ ان کے گھر میں کوئی مارننگ ڈیز ہے، کوئی غم ہے۔ کالا کپڑا لگا دو، کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے۔ ٹوغرے لگاؤ، بینرز لگا دو، ایک بینر تو لگاؤ۔ کیوں؟ تو تم کو فیل ہوگا، احساس ہوگا۔ ہر گھر میں ممبر ہے۔ دوستو یاد رکھو، جب تم علم اسٹارٹ کرتے پہلی محرم سے، حسین تمہارے مہمان بن جاتے، تم ہوسٹ بن جاتے، تمہارے گھر میں تم ہوسٹ رہتے، حسین تمہارے گیسٹ رہتے۔ اب اندازہ لگاؤ، اگر حسین ہمارے مہمان بنے تو ساری دنیا کے مہمان ایک طرف، ساری دنیا کے لوگ ایک طرف، حسین ابن علی ایک طرف۔ حسین اگر میرے مہمان بن جائے، میرے پاس آ جائے، تو اس سے بڑی بات کیا ہے، اس سے بڑی عزت کیا ہے؟ یہ اتنے کریم ابن کریم ہیں کہ آ کے جاتے نہیں۔ حسین کے کرم کا اندازہ اس سے لگا لو، دنیا میں آئے تو کرم ایسا کیا کہ ہزاروں سال پرانے مریض کو معاف کیا، فطرت کو، اس کو زندگی دی۔ زندگی کا آخری دن آیا، گناہ میں ڈوبا ہوا جو تھا اس کو معاف کر دیا، زندگی دی ہم کو نہیں۔ تو یہ 10 دن ہمارے لیے اتنے امپورٹنٹ ہے کہ یہ 10 days یاد رکھو ایٹ لیسٹ۔ میں یہ نہیں بول رہا 10 دن کے بعد چھوڑ دو، پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ۔ 2 مہینے 8 دن کا غم ہے، 2 months 8 days کا غم ہے، لیکن فرسٹ 10 days از ویری امپورٹنٹ۔ پوری دنیا میں ایک الگ رونق ہے، ایک الگ برکت ہے، ایک الگ نعمت ہے۔ ایسے محسوس ہوتا کہ کوئی مہمان آیا ہے ہمارے پاس، تو وہ آپ کو کیری کرنا ہے، جنریشن بعد جنریشن کیری کیسے کریں گے؟ اف یو ڈو تو تمہارے بچے بھی کریں گے، بچے بھی کریں گے، تمہاری لڑکیاں کریں گی۔ اور محرم میں کوشش کرو، ٹرائی کرو کہ صرف بلیک پینٹ مجلس میں جب آتے ہیں، اب یہ ریڈ، یلو، پنک جتنے کلرفل ڈریسز ہیں نا، سب اندر الماری میں رکھ دو،
सब वार्डरोब में रख दो। मैं औरतों को भी बोल रहा हूँ, ड्रेस कोड इज मस्ट है पूरी दुनिया में। गम का कलर क्या है? मॉर्निंग ड्रेस क्या है? ब्लैक है। आज ब्लैक को इज्जत मिली मौला हुसैन के गम से। नहीं, मैं सही बोल रहा हूँ? पूरी दुनिया में काले रंग को इज्जत मिली हुसैन की तरफ से। दोस्तों, जब कपड़े को इज्जत मिल सकती, तुमको नहीं? क्या बोल रहा मैं? कोशिश करो, ट्राई करो। मैं औरतों को बोल रहा हूँ ये बात कि आपकी जिम्मेदारी है कि बच्चों को बताओ, इसलिए बच्चों को बताओ कि बच्चे आज आप हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। कल तुम्हारी औलाद आज़ादारी करेगी, कल तुम्हारे बच्चे आज़ादारी करेंगे। अगर तुम नहीं करोगी तो तुम्हारे बच्चे नहीं करेंगे। तुम्हारे घर से ये रहमतों का महीना चला जाएगा, तुम्हारे पास फिर कुछ नहीं रहेगा। याद रखो, यहाँ दुनिया में, बॉम्बे में तुम मिलियनर होगे, बॉम्बे में तुम बिलियनर होंगे, लेकिन नीचे जाने के बाद कोई मिलियनर नहीं रहता। सब खत्म हो जाएगा, हर चीज़ खत्म हो जाएगी, सारी दौलत यहीं रह जाएगी। काम क्या आएगा? तुम्हारी नेकी और आज़ादारी हुसैन। हमको भरोसा सिर्फ आज़ादारी पे, हमको भरोसा सिर्फ मौला हुसैन के जिक्र के ऊपर है। हमारी नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात कुछ नहीं है। हमारा एक सजदा भी अल्लाह कबूल किया है या नहीं किया नहीं मानो, लेकिन आज़ादारी हुसैन एक ऐसी नेमत मिली है जिसकी वजह से आज हम जिंदा हैं। तो इसके लिए कोशिश करो, इसके लिए ट्राई करो कि आज की रात सारे मरहुमीन के लिए मैं 2 रकात नमाज दे रहा हूँ आज की रात पढ़ने की। वेरी इंपॉर्टेंट नमाज है। अगर ये नमाज हर शब जुमा पढ़ सकते। अगर आप ये चाहते, प्लीज़ गौर से सुनो, अगर तुम ये चाहते, जितनी आप इंसाफ से बोलो, आप जितनी आपने प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं बॉम्बे में, किसी के 2 अपार्टमेंट्स हैं, किसी के 3 अपार्टमेंट्स हैं, किसी ने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया है, किसी ने फिक्स कराया है, जितने इन्वेस्टमेंट्स हैं आपके, गौर से सुनो, जितने इन्वेस्टमेंट्स हैं आपके बॉम्बे में, सब ज़मीन के ऊपर है। मैं गलत बोल रहा हूँ? मैंने इन्वेस्ट किया है बॉम्बे में? नहीं किया, आप बोल रहा। जितने मेरे इन्वेस्टमेंट्स हैं सब ज़मीन के ऊपर है पूरी दुनिया में। कोई इन्वेस्टमेंट खबर के लिए है, बरसत के लिए है, मौत आ गई तो? आपके 4-5 फ्लैट मैड्रा में हैं, आपका बिजनेस है, सब ऊपर है ना, आप रिलैक्स हैं। लेकिन नीचे के लिए क्या है? कुछ है? कोई इन्वेस्टमेंट है? कभी सोचा ये बात? मैं गलत बोल रहा हूँ? कभी सोचा ये बात कि मेरा नीचे क्या इन्वेस्टमेंट है? आप बोलेंगे नमाज, रोज़ा, बाबा वो है, उसके अलावा क्या इन्वेस्टमेंट है? उलमा ये कहते हैं कि शब जुमा को ज़ाया कर दिया, छोड़ दिया। ये नमाज कहलाती है 3 सूरे वाली नमाज। 3 सूरे, मैंने बहुत बताया ये नमाज 3 सूरे वाली नमाज। हमारी नमाज में 2 सूरे पढ़ते, अलहम पढ़ते या सूरे खुल पढ़ते या सूरे कौसर पढ़ते या इन्ना अंज़लना पढ़ते, कोई भी सूरा पढ़ सकते। लेकिन इस नमाज में 3 सूरे पढ़ना है, 3। ये नमाज तुमको नीचे, जैसी तुम लेटोगे, औलाद तुम्हारी लिटाएगी नीचे और ग्रेव को बंद करेंगे। उस ग्रेव में अल्लाह तुमको घर देगा, प्रॉपर्टी देगा। दोस्तों, मैं एफर्ट कर सकता 3 बेडरूम 4 बेडरूम फ्लैट। अल्लाह 3-4 बेडरूम का फ्लैट नहीं देता, अपार्टमेंट नहीं देता, बंगला देता। मेरा एक ड्रीम है कि मैं बंगले में रहूं। तो आज की ये नमाज पढ़ के मौला हुसैन को हदिया करो और बंगले की वहां पे दुआ मांगो, वहां के लिए। कैसे नमाज कैसे पढ़ना है? नियत क्या करना है कि मैं नमाज पढ़ता हूं 2 रकात,
شب جمعہ تھرسڈے نائٹ، ذہن میں رکھو 3 سورے، میں اس نماز میں 3 سورے پڑھوں گا۔ نماز مغفرت شب جمعہ پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً اللہ، غور سے سنو۔ ایک مرتبہ الحمد، ایک مرتبہ سورہ قل، اور ایک مرتبہ سورہ قل یا ایھا الکافرون۔ قل یا ایھا الکافرون پڑھنا نہیں آتا تو آپ دیکھ کے بھی پڑھ سکتے، بس سمپل سورہ۔ نماز پہلی رکعت میں بھی یہی ہے، دوسری رکعت میں بھی ہے۔ نماز کے بعد مظلوم بیوی کی تسبیح پڑھنا جو آپ پڑھتے ہیں، اس لیے کہ وہ قبولیت نماز ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد، تسبیح پڑھنے کے بعد ہاتھوں کو اٹھا کے بولو پروردگار یہ نماز تیرے محبوب بندوں کی طرف سے آئی ہے، اور تیرا وعدہ ہے کہ تو برزخ میں ہم کو گھر دے گا۔ اب یہ مت بولو کہ گھر مجھے ملے، خالی مجھے ملے، بلکہ اگر تمہارے ماں باپ مر گئے، دعا یہ کرو کہ پروردگار میں تو زندہ ہوں، تو میرے ماں باپ کو گھر دے دے، وہاں پہ مومنین کو گھر دے دے، محبان آل محمد کو گھر دے دے، عزاداروں کو گھر دے دے وہاں پہ۔ اپنے لیے مت بولو، سب سے پہلے ماں باپ کے لیے، بھائی بہنوں کے لیے، ان کو وہاں گھر دے دے۔ جب تم ان کے لیے دعا کرو گے تو تمہاری نماز بھی قبول ہوگی۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اگر تم نے والدین کے حق میں دعا کی کہ ان کے لیے دلایا، ہم کو نہیں معلوم کہ ہماری ماں، ہمارا باپ، ہمارا بھائی، ہماری بہن کس حالت میں ہے، آج کی رات یہ نماز پڑھ کے اپنے سارے مرحومین کے لیے، بالخصوص ماں باپ کے لیے، کیوں میں بول رہا ماں باپ کے لیے کہ اگر تم آج عزاداری کر رہے، اگر تم آج محرم کے چاند کو دیکھ کر عزاداری کر رہے، تم 2 مہینے 8 دن ذکر حسین کرو گے، تم علی علی کہو گے، تو وہ صرف اور صرف تمہاری ماں اور تمہارے باپ کی وجہ سے کر رہے کہ تمہارے والدین نے تم کو سکھایا کہ چاند کو دیکھ کے عزاداری کرنا، محرم شروع ہو گیا محرم کا احترام کرنا۔ تو جنہوں نے تمہارے اوپر احسان کیا ان کے لیے پہلے دعا کرو، اور جب تم ان کے لیے مانگو گے، ان کو لیے دعا کرو گے کہ ان کو تو گھر دے دے، تو اللہ تمہارا کتنے گھر بنا دے گا۔ میری خواہش ہے کہ آج کی رات یہ نماز ضرور پڑھو گھروں کو جا کے۔ کہ آج شب جمعہ ہے، سال کا شب جمعہ، پہلا شب جمعہ، اور شب جمعہ بھی محرم کا۔ محرم کے لیے تیاری میں بہترین اس لیے کہ عزاداری جہاں بھی ہو رہی، جو بھی کر رہا، میں کر رہا، آپ کر رہے، وہ صرف ماں باپ کی وجہ سے کر۔ Don't forget your parents, don't forget your parents۔ اگر تم نے ماں باپ کے لیے حق میں آج کی رات دعا کی تو تم یاد رکھو تمہاری ماں، تمہارا باپ آج کی رات تمہارے لیے دعا کر کے بولے گا کہ پروردگار میرے بچے نے عزاداری کی اور یہ نماز پڑھ کے مجھے تحفہ دیا، اللہ تو اس کو 1 سال تک، آئندہ جمعرات تک اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ ماں باپ کی دعا وہاں پہ بھی لگی۔ بس میرا وقت ہو گیا، کوشش کرو، ٹرائی کرو کہ آج کی رات اور کل سے 10 محرم تک، 10 محرم تک ہمارے سارے علماء بالخصوص آقائے بہجت، اللہ ان کے درجات بلند کریں، آقائے بہجت کہتے ہیں کہ اگر تم نے 100 مرتبہ سورہ قل پڑھا 10 دن میں، سورہ توحید کتنی دیر میں ہوتی؟ ہارڈلی پہلی محرم سے 10 محرم تک 100 مرتبہ، صرف روز 10 مرتبہ پڑھنا ہے، تو 3 قرآن کا ثواب تو مل گیا تم کو، اس لیے کہ 3 سورہ قل 1 قرآن کا ثواب دے گا۔ اور یہ سورہ پڑھ کے 100 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھ کے بسم اللہ مولا حسین کو ہدیہ کرنا ہے۔ یہ فرسٹ 10 ڈیز امام حسین کے، امام حسین کو ہدیہ کرو، شہدائے کربلا کو ہدیہ کرو، اسیران کربلا کو ہدیہ کرو، روز 10 مرتبہ پڑھو اور مولا حسین کو دے دو۔ کتنی دیر ہوتی؟ 5 منٹ۔ میں سب کو بول رہا ہوں، سورہ قل سب کو یاد ہے، ایٹ لیسٹ 10 مرتبہ پڑھ کے
روز عاشورے تک پڑھو اور مولا حسین کو ہدیہ کرو. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ جب کسی کو گفٹ دیتے وہ بھی حسین جیسی شخصیت کو اگر آپ نے گفٹ دیا, حسین تم کو دیکھ کے تھینک یو بولے گا, حسین تم کو دیکھ کے دعا دے گا اور تمہاری زندگی بدلے گی. فرسٹ 10 days, فرسٹ 10 days, فرسٹ 10 days, فرسٹ 10 days 100 مرتبہ سورہ خلق پڑھ کے مولا حسین کو ہدیہ کرنا ہے. یو اسٹارٹ فرام ٹمارو, یو اسٹارٹ فرام ناؤ, کبھی بھی اسٹارٹ کرو. 100 مطلب 200 دفعہ پڑھو, 300 مرتبہ پڑھو. کہا منیمم 100 times پڑھو 10 دن میں, پڑھ کے مولا حسین کو گفٹ کرو. حسین کے اتنے احسانات ہیں, وہ احسانات ہمارے اوپر کہاں سے آئیں گے؟ ہم کیا اتار سکتے ہیں؟ بس دوستو مولا آباد رکھیں.